بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ولاگ کے ساتھ. ناظرین آج میرا موضوع ہے تبدیلی. خان صاحب آج کے جو قوم سے ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی یقینی آئے گی. اب تک لوگوں نے براہ راست پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کیا آپ گھبرانا شروع کر دیں, ہمیں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی جس کے ہمیں آپ نے خواب دکھائے تھے. یہ اب جو کالر ہے وہ براہ راست خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں جناب پرائم منسٹر صاحب جو تبدیلی آپ کی تھی وہ نظر نہیں آ رہی, آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں, اب تو ہم نکو نک ہو چکے ہیں تو کیا آپ بھی نہیں گھبرانا. تو خان صاحب نے پھر وہی جواب دیا کہ بھائی کچھ کر رہا ہوں لیکن گھبرانا نہیں ہے. خان صاحب یہ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں, لیکن خان صاحب کی اپنی گھبراہٹ کا وقت آ گیا ہے. اب چیزیں تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے وہ بظاہر تو اندرونی طور پہ وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, لیکن اسی کو جو تیزی تھی سیاست میں جو مسلم لیگ نون لے آئی تھی, پیپلز پارٹی بڑا دھیمے کھیل رہی ہے, بڑے طریقے سے کھیل رہی ہے. اور انہوں نے یہ اپنا مسلم لیگ نون کو بھی کہا کہ بھائی دھیرے دھیرے کھیلیں, یہ سیاست ہوتی ہے, میراتھن ہوتی ہے, اس کو اسپرنٹ ریس کے حساب سے نہ دوڑیں. لیکن مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ جلدی لگ رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے بیان کے بعد مسلسل بیان بازی ہو رہی ہے. یاسر اقبال سیکرٹری جنرل آگے آگے یاد ظاہر ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے آشیرواد کے بغیر تو ایسے بیانات نہیں دے سکتے, نہ رانا ثناءاللہ دے سکتے ہیں, نہ پہلا پتھر مارا تھا طلال چودھری صاحب نے. تو یہ سارا یہ چیزیں آگے ہو رہی ہیں. اور پھر جو ہماری پی ڈی ایم کی مجوزہ سربراہی اجلاس ہے وہ بھی آگے چلا گیا ہے. اور ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی پارٹی کی جو شورا کا اجلاس وہ بھی جو 6 کے ہونا تھا وہ انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے اپنا منسوخ کر دیا ہے جو ان کی سی میٹنگ ہونی تھی پارلیمنٹ کے اجلاس کی وجہ سے. تو لگ رہا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کے اندر انہیں کچھ سمجھ بوجھ آ رہی ہے کہ بھائی اتنی تیزی نہیں دکھانی. اور جب آپ کے ساری جو وکٹ آپ کی اسپنر کی وکٹ ہو اس پہ فاسٹ جب گیندیں پھینکیں گے تو اس کے آپ اپنے بالر بھی اپنا تھکائیں گے اور نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا. بہرحال فضل الرحمان صاحب نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے بیماری کی وجہ سے جو اپنی پارٹی کا اجلاس ہے وہ بھی پوسٹ پون کر دیا, اور پیپلز پارٹی نے پہلے اعلان کر دیا ہے. گو کہ اپنا یاسر اقبال صاحب بڑے غصے میں کہہ رہے تھے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ انہوں نے یہ اپنا آگے ملتوی کر کے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے, اس میں اپنا پی ڈی ایم میں نہیں رہنا چاہتے. لیکن آج زرداری صاحب کی بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی, جس سے کچھ برف پگھلی ہے اور لگ رہا ہے کچھ آگے حالات کچھ آگے بہتر ہو جائیں گے. میں تبدیلی کی بات کر رہا تھا, خان صاحب تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اسی ہفتے جو ہے شہباز شریف صاحب ملے ہیں اپنے والد شہباز شریف صاحب کو جا کے جیل میں, حمزہ شہباز ملے ہیں جیل میں جا کے اپنے والد شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں. اور اس میں انہوں نے کچھ سیاسی معاملات بھی طے کرنے, کیونکہ 2 دن پہلے وہ احتساب عدالت میں ان کو مل چکے تھے شہباز شریف صاحب کو, اور ایسی فوری جو اس کے فارغ بعد میٹنگ کی سمجھ نہیں آتی تھی, اور احتساب عدالت میں انہوں نے مشاورت کی ان سے بھی اپنے لائر سے بھی. اور پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ انہیں کوٹ لکھپت جیل میں دوبارہ میٹنگ کرنی پڑی. اور ایک بات یاد رکھیے, جیل میں ملاقات جو ہے نا وہ حکومت کے آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور یہ جو گئے ہیں پھر اپنا ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے جو حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے جو ان کے کچھ اور لوگ بھی انہیں ملنے گئے تھے, کالی گاڑیوں کالے شیشے میں لوگ گئے تھے ملنے. جیل حکام سے میری بات ہوئی, جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ آئے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے. وہ سیدھے اپنا کمرے میں گئے جیل سپرنٹ کے, اور وہیں جو ان کی ملاقات ہوئی, کیا ہوا کون تھے ہمیں اس کا نہیں پتا. اور انہوں نے کہا ایسے وقت آتے رہتے ہیں, اس سے لوگ آتے رہتے ہیں جو ساس داروں کے لوگ ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اور یہ اپنا انہوں نے پتا یہ گو کے نمبر پلیٹ ان کے کہتے ہیں کہ گاڑی پہ کوئی نہیں تھی. ایک نمبر پلیٹ تھی اسلام آباد کی نمبر پلیٹ تھی, باقی 3 گاڑیوں پہ کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی. اور وہ آئے ہیں اپنا وہ حمزہ شہباز سے وہ پہلے آئے ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب کو ملے, ان سے ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. پھر حمزہ صاحب آئے, وہ بھی شریک ہو گئے, اور یہ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہونے کے بعد حمزہ صاحب آ گئے تھے اور وہ وہیں تھے. اب آج سنائی اتوار کے روز بھی کچھ لوگوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے جیل میں. اب کیا ہو رہا ہے کیونکہ آگے 12 اپریل کو ان کی آگے ضمانت کی درخواست بھی لگی ہائی کورٹ میں. اور شنید یہی ہے کہ جو ذرائع سے خبریں مل جاتی ہیں کہ ان کی بیل ہو جائے گی. حمزہ شہباز کی بیل ہو گئی, پھر اگر شہباز شریف صاحب کی بیل ہو گئی تو سارا پولیٹیکل سینیریو چینج ہو جائے گا. کیونکہ شہباز شریف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے صدر. اگر نائب صدر مسلم لیگ جو ہے مریم نواز وہ نمائندگی کرتی ہیں پی ڈی ایم میں اس کی
مسلم لیگ نون کی، تو اب جب صدر صاحب باہر آ جائیں گے تو لامحالہ یہ پروٹوکول صدر کا ہی بنتا ہے کہ وہ اپنا نمائندگی کریں اپنی پارٹی کی پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں. اور شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس بالکل مختلف ہے، وہ چلتے ہیں بائی دا بک کہ بھائی جو بائی دا بک ہے وہ چلیں. جو میں نے آپ سے کہا تھا، میری اب 2-3 ہفتے پہلے ان سے ملاقات ڈیٹیل ہوئی تھی، دونوں باپ بیٹوں سے ملاقات ہوئی تھی صاحب کورٹ میں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے بائی دا بک چلیں، عدم اعتماد کریں اور اپنا یہ کیا کہتے ہیں استعفے دیں، لیکن یہ جو وہاں پہ اپنا سٹ ان کا معاملہ ہے اور وہ چیزیں ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں، جو جمہوری طریقہ اس پہ آئیں. اور ان کی پالیٹکس بالکل مختلف ہے، جو کہ مریم یا مولانا فضل الرحمان کی ٹکراؤ کی سیاست سے بالکل مختلف ہے. اور اگر یہ باہر آتے ہیں تو جو ہمیں لگ رہا ہے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب راضی کر لیں گے نواز شریف صاحب کو پنجاب میں جو ہے وہ عدم اعتماد لانے کا. اگر پنجاب میں عدم اعتماد آ جاتا ہے تو پھر اس کا آگے یہ اثر پڑے گا، اور وہ جو ہمارے مرکز میں بیٹھے پرائم منسٹر صاحب ان کی باری بھی آ سکتی ہے. گو کہ ہمارے جو مسلم لیگ نون کی جو کچھ اپنا آگ سے بات ہوئی، جو شہباز شریف گروپ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے کمزور وکٹ ان کی ہے یہ اپنا پنجاب گورنمنٹ اور پھر ہے بلوچستان گورنمنٹ. انہوں نے کہا پہلے ہم پنجاب میں تبدیلی لائیں گے، یہ جو ہمیں کہا گیا کہ پنجاب ہم اس میں حق میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہم یہ نواز شریف صاحب کو منوا دیں گے کہ بھائی ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. اپنا اگر آپ نے اوپر بھی چڑھنا ہوتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، اگر آپ ایک دم چھلانگ لگائیں تو چھلانگ میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ آرگومنٹ دے رہے تھے مجھے کہ بھائی اگر ہم پنجاب میں تبدیلی لے آتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پھر اوپر بھی آسانی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر آپ کیا قبول کر لیں گے آپ ان کو پرویز الہی صاحب کو؟ انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ ان کا کہنا. اور یہی بات آپ کو میں ایک ہفتہ پہلے کہہ چکا تھا کہ آصف زرداری صاحب نے انہیں آفر کی تھی کہ جو اپنا پرویز الہی کی پارٹی وہ بھی میرے ساتھ ہوگی، پنجاب میں تبدیلی لے ہیں. لیکن اگر پنجاب میں تبدیلی لاتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں اپنا حمزہ شہباز صاحب. اب ان کے اندرونی کوئی سیاسی خاندانی کیا معاملات ہیں ان کو نہیں لانا چاہتے. بہرحال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کے 12 کو ضمانت ہو جاتی ہے تو پورا پولیٹیکل سین اپوزیشن کا چینج ہو جائے گا. ایک طرف زرداری صاحب ہیں جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف شہباز شریف صاحب آ گئے کہ جو لڑائی کی بات نہیں کرتے. میں مفاہمت کی بات نہیں کر رہا، وہ خواہ مخواہ الجھنے کی بات نہیں کرتے، وہ چلتے ہیں بائی دا بک کہ آپ چلیں بہتری کی طرف چلیں، آپ ڈیولپمنٹ کی طرف چلیں، آپ اچھے پازیٹیو چیزوں کی طرف چلیں، نیگیٹو کی طرف نہ چلیں، اور جو جس کا مینڈیٹ ہے وہ پورا کریں. لیکن اگر وہ آئین، میری ان سے جو بات ہوئی ان کا کہ آئین اور قانون کو جب کی طرف جاتے ہوئے اگر عدم اعتماد کرتے ہیں اس کے وہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ راضی ہیں، لیکن وہ احتجاجی سیاست، دھرنا اور پھر سیٹ ان اس کے وہ حامی نہیں ہیں. اور جب یہ اگر بیٹھیں گے جا کے پی ڈی ایم میں تو زرداری صاحب اور یہ ایک دو آوازیں ہو جائیں گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ میری جو پرو شہباز شریف لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتی ہیں ہم میاں صاحب کو منوا لیں گے کہ اگر سسٹم میں بھی تبدیلی لانی ہے، آپ نے قانون سازی میں تبدیلی لانی ہے، بڑے قانون سازی نہیں کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں تھرو پارلیمنٹ آنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے بہتر جو آپشن ہمارے پاس پنجاب میں تبدیلی ہم پہلے لے ہیں، پنجاب میں اعتماد کرتے ہیں. پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب اگر آ گئے یا جو اس کو نامینیٹ کیا پارٹی نے حمزہ شہباز صاحب ہوں گے اور کون ہوگا، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم اس میں اپنے جو ہماری خواہشیں ہیں، جو میاں صاحب کا پلان ہے، جو میاں صاحب کا ایجنڈا ہے کہ سسٹم کی تبدیلی تبھی آ سکے گی جب ہم حکومت میں ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا اگر یہاں تبدیلی آئی تو پھر ہمارا اگلا مرحلہ مرکز ہوگا، اور مرکز میں تبدیلی کے بعد ہم فوری طور پر یہ کریں گے کہ اپنا ایک چارٹر اپنا لیں اور اس پہ بیٹھ کے اپوزیشن سے باقی پارٹیوں سے بیٹھ کے ایک تبدیلی کی بات کریں. تو ناظرین یہ چیزیں ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. 12 کو ان کی ضمانت کی بھی درخواست بھی ہے، اور پھر یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بھی کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہیں. کون ملاقاتیں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے ابھی تک ہمیں نہیں پتا کون آیا تھا، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے اپنا یہ ملاقاتیں بغیر مقصد کے نہیں ہوتی. دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اب آنے والا وقت بتائے گا. میں اور آپ دونوں منتظر ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے. میں نے 8 اپریل کو جا کے ملنا بھی ہے شہباز شریف صاحب سے، ان سے پوچھوں گا کہ بھائی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.